السلام علیکم، میں ہوں اشتیاق بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز مانسرا۔ آج ہم یہاں یونین کونسل کرنول کا ایک گاؤں خیر آباد اور خیر آباد کا ایک مضافاتی محلہ ہے نظام ڈنا، جو کہ بڑی مشہور و معروف جگہ ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے معززین بھی موجود ہیں، کچھ تو سرکاری ملازم ہیں، کچھ زمینداری پیشہ لوگ ہیں، اور یہ ایک بڑا خوبصورت دیہات ہے۔ یہاں کے لوگوں کا جو زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے وہ زمینداری پہ زیادہ تر منحصر ہے۔ اور اب لوگوں نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پودے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ سید سفیر حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آپ سب اپنا نام خود بتائیں تاکہ ذرا۔ میرا نام سید سفیر حسین شاہ ہے اور میں یہیں کا رہائشی ہوں، لیکن عرصہ دراز سے ٹیکسلا میں مقیم ہوں۔ تو ہمارا جو پیشہ ہے وہ ہے زراعت، مال مویشی پالنا، زمینداری کرنا، پھلدار درخت لگانا، اور یہی صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت پیدا ہو رہی ہے، اور کل تک جو صرف اپنے استعمال کے لیے لوگ پھلدار پودے لگاتے تھے، آج وہ کمرشل بنیادوں پہ لگا رہے ہیں اور اس سے اچھا خاصا اپنا انکم پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرا ایک بھائی ہے مجھ سے بڑا، سید شفیق حسین شاہ، اس نے گزشتہ 5 سالوں میں تقریباً کچھ 5-6 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک بڑا خوبصورت باغ بنایا ہے، جس میں ہر قسم کا پھلدار درخت انہوں نے لگایا ہے، اور اب وہ پھل دینا شروع ہو گیا ہے۔ اور اگر 2-4 سال اور گزرے تو الحمدللہ وہ اتنا پھل دے دیں گے کہ اس کی اچھی خاصی گزر بسر ہو جائے گی۔ اور اگر سارے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنی زمینوں میں یہ دوسرے درخت کاٹ کے پھلدار درخت لگانا شروع کر دیں تو ان کے لیے ذاتی طور پہ بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، یہ بھی شو کریں کہ یہ بھی ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے سبزی وغیرہ لگائی ہوئی ہے۔ تو شاہ صاحب، آپ بھی اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے سید نیاز حسین شاہ اور میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ یہاں یہی نظام ڈنا میں یونین کونسل کرنول میں یہ اشتیاق حسین بخاری صاحب میرے چاچا لگتے ہیں۔ ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہے، برادرانہ بھی ہے، دوستانہ بھی ہے۔ یہاں پہ ایک پروگرام تھا جس میں ہم سارے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ قدرتی طور پہ اشتیاق حسین صاحب بھی آگے ہیں، یہاں پہ یہ ماموں ہیں سفیر حسین شاہ۔ اور اس کے بعد بس تھوڑا سا یہ ان کے نیوز چینل کے ذریعے اور ان کے اپنے اسٹیٹ نیوز ہزارہ منصرہ کے ذریعے آپ تک صرف یہ آگاہی دینی تھی کہ یہاں بھی زراعت کو اور مال مویشی جو ہے یہ لوگوں کی گزر بسر ہے، اس حساب سے یہ یہاں پہ چھوٹی موٹی سبزیاں ہم لوگ لگاتے ہیں۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیاز لگا ہوا ہے یہاں پہ، اس پہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف اپنے گھریلو استعمال کے لیے ہوتا ہے، تاکہ مطلب وقتی ضرورت بندہ یہاں پہ اپنے اپنے استعمال کے لیے کر سکے۔ یہ آپ کو سامنے پودے اور درخت نظر آ رہا ہے مختلف قسم کے۔ سامنے وہ گرے فروٹ ہے جس کو چکوترا کہتے ہیں، بڑے والا۔ اس کے ساتھ ابھی یہ پھول لگنا شروع ہوئے ہیں، یہ ساون کے مہینے کے بعد تھوڑا سا یہ بڑے ہوں گے۔ اور پیچھے، اس سے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کو ٹماٹر کہتے ہیں، اپنی اس میں چائنیز ٹماٹر۔ کون سا والا جی؟ یہ اس سے یہ پچھلے والا جو ہے یہ اس کو چائنیز ٹماٹر اچھا، کہتے ہیں۔ چائنیز ٹماٹر۔ اس کے ساتھ ابھی پھول لگے ہوئے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد ایک ایک دانہ لگتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اوپر یہ اس کو سدا بار ٹماٹر کہتے ہیں، یہ پورا سال چلتے رہتے ہیں۔ پھر یہ انار کا پودا بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ، اس کے اچھا، ساتھ پھول ابھی آئے ہیں، یہ اس کے ساتھ آئیں گے، دانے لگیں گے۔ بہرحال یہاں پہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ زراعت کے حساب سے اچھی گائیڈنس ہونی اچھا چاہیے۔ شاہ صاحب، اور سفیر شاہ صاحب نے بھی بات کی جس طرح کے باغات، اس وقت جو مہنگائی ہے وہ ہمارے یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، ہمارے رونے دھونے سے مہنگائی نے ختم نہیں ہونا۔ تو ہم لوگوں کے پاس پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ ہم جو اپنے کام ہیں ان کو وسعت دیں۔ جس طرح اگر زمینداری ہے تو اس سے گزشتہ 15-20 سالوں کے دوران یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ گئی تھی، اور اب لوگوں کی دوبارہ اس طرف رجحان جو ہے وہ ایک اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ نیک شگون ہے کہ لوگ اس سے اپنے پھل اگا کر، اپنی سبزیاں اگا کر، اپنا مال مویشی رکھ کے مہنگائی کا بڑی آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ ہمیں کچھ زمینداری کے یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں یہ بھی دکھائیں، سبزیاں جو ہیں وہ بھی دکھائیں، اور مال مویشی بھی ہمیں تھوڑا سا آپ ہمیں دکھائیں۔
इसको उर्दू में आड़ू कहते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में इसको जरचा बोलते हैं। अच्छा ये हाजी साहब मुख्तलिफ साहब हैं। इकसाम के हैं। अच्छा कुछ ये आड़ के महीने में पक जाते हैं, कुछ सावन में पकते हैं, कुछ आके जाके भादों में पकते हैं। ठीक तो इसी के साथ ये खुबानी है, ज़रा इस पे लगाएं जी। माशाल्लाह इस दफ़ा ये जो खुबानी है इसने बहुत अच्छा फल दिया है। जहाँ अच्छा जहाँ पे भी ये पकी हुई है। इसको ये वो दाब लगाई गई है या डायरेक्टली नहीं, पौधा है? ये पौधा लगा के इसके ऊपर इसको पैवंदकारी कहते हैं। जी जी इसके पेवंदकारी। ऊपर पैवंद की गई है और इस पे आप दो किस्म की पैवंदे भी कर सकते हैं। अच्छा इसके साथ माशाल्लाह जी ये कैमरा मैन शो करें कि ये फल लग चुका है। फल लग चुका है ठीक है ना जी। और इसको अभी जो इस जबान में जब जो ये तैयार है, इसको हमारी जबान में कहते हैं चरोड़े। चरोड़ी। जब ये पक जाता है तो फिर ये और खुबानी बन जाती है। इस तरफ आगे आए, ये ये जो है ना उसके बाद इसको ये सिंजल है, जंगली बैर जिसको कहते अच्छा हैं, इसको हमारी जंगली बैर। जुबान में कहते हैं सिंजल। इसके साथ अभी फूल लग रहे हैं, तो ये बहुत ही जायकेदार और बड़ा बेहतरीन किस्म का ये अल्लाह अच्छा की तरफ ये से, जो जिस तरह बेर जिस तरह जिसको पंजाब कहते में हैं, बैर सिंजल होते हैं, कहते हैं, ये शुगर के मरीजों के लिए भी सुना है या बहुत फायदेमंद है। फायदा इसके बख्श है। पत्ते उबाल के पीते हैं शुगर के अच्छा मरीज, इसके पत्ते अच्छा उबाल के पीते अच्छा हैं माशाल्लाह और उसके लिए ये बड़ी फायदेमंद है। माशाल्लाह। आगे ये अखरोट है। हाँ सबसे कीमती चीज यहाँ की जो है ना वो ये अखरोट है। इस पे एक तो मेहनत बहुत कम है, अच्छा दूसरा ये फल बहुत अच्छा देता है। जैसा भी मौसम हो, जिस तरह की भी हो, तो हाँ ये जरूर नाज़ अखरोट मारो। इसके जी आ जाए इधर आ जाए। एक तो इसका फायदा ये है कि इसके जो पत्ते हैं ना, अच्छा ये दांत साफ करने के लिए एज ए दिंदासा बहुत अच्छा काम करते हैं। लोग तो इसकी जड़ों से वो छिलका उतार के उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो उसको नहीं उतारते, उससे दरख्त खराब होता है। इसका एक पत्ता उतार के आप दांतों पे मारें तो एकदम ही साफ हो जाएगा। माशाल्लाह। ये देखें जी, ये इसको हमारी जुबान में कहते हैं मोठ, मोट लेकिन ये लोबिया जिसको कहते हैं अच्छा ना, लोबिया लोबिया हाँ, माशाल्लाह ये वो है। इसकी फली पहले पकती है, अच्छा जब फली लगती है उसको काट के इस्तेमाल किया जाता है सब्जी के तौर पे। मतलब जब ये ये फ्रेशबीन फ्रासबीन जिसको कहते हैं, अब जब ये जरा सी पक जाती है, इसके अंदर बीज बन जाता है, तो उसको तोड़ के लोबिया बना लेते देसी लोबिया हैं, लोबिया बेहतरीन बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, टमाटर भी लगे हुए हैं अच्छा जी इसके साथ। ये पीछे लगी हुई है जी, ये बड़े वाली, ये दिखाएं, ये इसको हमारी जुबान में कहते हैं कडोली। ये भी जिस तरह ये टींडा नमा होती है, टींडा एक अच्छा। छोटा होता है, ये उसकी बड़ी किस्म है, ठीक तो ठीक। ये भी बड़ी फायदेमंद है। अच्छा ये जो है आगे प्याज है, शिमला मिर्च, प्याज, तकरीबन यहाँ यानी इन्होंने अपनी अपनी ज़रूरत के ज़रूरत लिए के लिए तमाम ही चीज़ें तमाम चीज़ें लगाई हुई हैं। इन्होंने उगाई हुई हैं, जो कि बाज़ार में तो सब्जियां खालिस भी नहीं मिलती हैं, केमिकल से भी तैयार करदा होती हैं। और यहाँ जिस वक्त जिस सब्ज़ी की तबीयत करे वो सब्ज़ी अपनी अगर है तो वहाँ से बंदा इस्तेमाल कर सकता है। ये तो बड़ी बिल्कुल शफाफ। अच्छी बात है। देहातों के अंदर जो है लोगों ने एक तो इस पे स्प्रे नहीं होती, दूसरा अच्छा इसको गंदा पानी नहीं लगता, ठीक तीसरा इस पे खाद इस्तेमाल नहीं होती। ठीक। जो तीनों चीज़ें नुकसानदेह है सेहत के लिए, वो इस पे नहीं होती। तो इसलिए शाह ये साहब यहाँ पे जो मसाइल में चाहूँगा कि जो इस वक्त लोगों को दरपेश हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे पानी के हवाले से क्या बंदोबस्त है इस इलाके में? ये जो हमारा खैराबाद का गांव है ना, इसमें सारा पानी जो है ना वो सामने मशरक वाली साइड पे जो पहाड़ है अच्छा उससे निकल रहा है। दरमियान में ये पूरा नाला है, कट्ठा है। अच्छा इसके जो मगरब वाला पहाड़ है इसमें पानी बहुत कम है, बल्कि अच्छा ना होने के बराबर है। तो ज़्यादातर लोगों ने वहाँ से चश्मों पे बांध के वो टैंकियाँ अच्छा बना के अच्छा। पाइप के जरिए यहाँ पे पहुँचाया है। मतलब ये कोई सरकारी लाइन है, पबलिक हेल्थ वालों के हैंड ओवर है या कुछ डिस्ट्रिक्ट वैसे? कौंसिल की है, अच्छा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कुछ की। तंजीमी सतह पे बनी है, अच्छा कुछ किसी MPA या MNA के फंड से बनी है। ठीक लेकिन ठीक ठीक। उसमें मसाइल ये है कि जैसे ही बारिश होती है या कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो फिर वो तो लाइन शाइन टूट जाती है, तो बड़ा मसला पैदा होता है। ये अब एक और जरिया कर रहे हैं पानी का, जी जी बोरिंग के जरिए। मतलब बोरंग यहाँ पे कामयाब है। बोरिंग यहाँ पे कामयाब है, जिन लोगों ने यहाँ बोरंग निकाली हुई है निकाली हुई है इन्होंने। आज कितना अरसा हो गया जी आपके घर में? 15 साल से ज्यादा हो गया। 15 साल से और ज्यादा वो हो गया। और कितने माशाल्लाह बड़ा मतलब पानी कितनी गहराई से पानी जो है वो कम हो चुका है वहाँ पे। आया? जब पानी आया था तो पानी आया था तकरीबन 185 फुट पे फिर आया तो था। वही जैसे मंसूरा शहर या दीगर हाँ, इलाकों इसी में तरह है, है क्योंकि यहाँ पे सारी पत्थर वाली जगह है पत्थर वाली जगह है। और पानी आते आते उसको काफी टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो ड्रिल वाली बोरिंग है, अच्छा अगर वो की जाए तो वो बड़ी मुनासिब रहेगी यहाँ पे। ठीक। क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी आता है और फिर पानी
موٹر بند ہو جاتی ہے. بالکل جی، ہم ارباب اختیار جو ہیں ان کی توجہ مبذول کروانا چاہیں گے اس طرف کہ یہاں جو پبلک ہیلتھ کی پرانی اسکیم ہے، تو چونکہ آبادی زیادہ ہو چکی ہے اور اس کو ریپیئرنگ کا بھی میرے خیال میں کوئی ڈسٹرکٹ کونسل والی اسکیموں کو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پبلک ہیلتھ والی اسکیم جو ہوتی ہے اس پہ وہ باقاعدہ گورنمنٹ کی ہینڈ اوور ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ریپیئر بھی کرتے ہیں، اور جس طرح آبادی بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ ان کو ملتی ہے اور وہ اس کو بھی وسعت دیتے ہیں. لیکن چونکہ ڈسٹرکٹ کونسل کی اسکیم ذرا مختلف ہوتی ہے، تو حکومت کا یہ کام ہے، جو ڈسٹرکٹ کونسل ہے، پبلک ہیلتھ ہے، اور یہاں کے جو الیکٹڈ ہمارے جو کونسلر ہیں، ناظم ہیں، یا جو ایم پی ہے، ایم این ہے، ان کا کام ہے کہ وہ مطلب ہر آبادی کے اندر جو ہے وہ ایک مشترکہ بورنگ پمپ دیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ڈرل مشین کے ذریعے میرے خیال میں اس وقت 4 لاکھ کے قریب ایک پمپ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو وہ پمپ ہو تو وہ ایک پمپ یہاں جو آباد میرے خیال میں اگر حساب لگایا جائے تو 10-12 فیملیاں یہاں پہ رہتی ہیں، تو وہ اس سے استفادہ کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ اپنا الگ بھی مطلب، لیکن حکومتی سطح پہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کی سطح پہ کم از کم ایک آبادی کو ایک جو ہے وہ ڈرل کے ذریعے جو پمپ نکالا جاتا ہے وہ ضرور دینا چاہیے. تو یہ بانڈی مال مویشیاں کا تھوڑا سا ہمیں آپ وزٹ کروائیں. وقت اس علاقہ دے بڑے معتبر شخصیت، ماشاءاللہ ایک بزرگ شخصیت، اپنے علاقے میں بڑا نام رکھنے والے شاہ صاحب اساں دے نال موجود ہیں. تو شاہ صاحب سناؤ اتنے کس طرح علاقے دا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ تساں اپنی زندگی دا کوئی اچھا واقعہ سناؤ، کہ کام کردے ایسے ہو؟ بولو بولو. زیادہ روٹی کھاندے رہے اچھا، تو وہ سونے کام کرتے رہے. بڑا اچھا وقت گزاریا جی، زمینداری کیتی ہے، عزت والا وقت گزاریا ہے. اس ٹائم پہ پیڑاں جا رہی ہیں. اتنا اللہ بخش ہے مویاں کو جینے کو چراٹیاں کھوئیاں. اچھا لال سن اچھا گل کی اچھا میں سندھی کوڑی ماری تھا. ہفکی ہو گئی حالے نال 6 مہینے. وہ وقت پیا تھا. آج چپیڑ مارو. انہوں کو بھی ادھر بٹھاؤ جی. ہاں جی، چپیڑ مارو لاکھ روپیہ جیب میں پا کے تلن چلو. اچھا اور سچ کاکا جڑا تھا نا وہ سن سرکار اے یا ہے رامی ہوں یہ ٹاکی آلم بہن ہو جاتی سفید یہ کاکے آلی. اس دور کی گل ہے. دلڑے دے ساری مارسی چاہ کے دیا پیڑاں لے لیا اتنے گلزار پھول عاشق جاری رہو اسی سارے تھے اچھا ٹھیک ہے. پیڑاں چار دے. سون گل بات کیتی اس علاقے میں دے بڑے بہادر لوگ ہوندے سے زمینداری کر کے مشکل اور سادہ وقت سے سہولتاں ناسیاں سڑکاں ناسیاں پانی. کہ جنا کہا گیا جی اچھا چنگی مرا یہ جنن دے بولو بولو. یہ بہت چنگا چندک ہے. بابا وہ ہے کیا نام ہے آپ چنگی کا؟ ہے. وہ والی گل بھی دسنا جی موڈے نال کھا کپیا تو سنے تے تلے جنن نہ کرو ہوں دے نال کے کبے جی جی اساں سن مجھ کو کیتا ہے زیادہ پیڑاں ہی چاہ رہی ہیں زندگی میں. جی وہ پیڑاں نفے والی ہونی ہے تے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جفا کش لوگ سے جی، بڑے محنتی لوگ سے. تھوڑا چھتر بھی مال مویشی جدھر بھی ہے آؤ نا آؤ سفیر جی. اس وقت ہم بانڈی مال مویشیاں نظام ڈنا اور سامنے آپ تھوڑا سا علاقے پہ لگائیں کتنا خوبصورت علاقہ ہے. یہاں پہ آپ زرخیز زمینیں بھی ہیں اور یہاں درخت ہیں چیڑ بیاڑ اور تقریباً ہر قسم کا، اور یہی اس علاقے کی خوبصورتی ہے. سہولیات یہاں کے لوگوں کو اگر ملیں تو یہ جسے گرین گولڈ کہتے ہیں یہ بچ سکتا ہے. یہ شہر منصرہ سے تقریباً 17-18 کلومیٹر کے واقعہ پہ یہ علاقہ ہیں، اور یہاں پہ جس طرح سوئی گیس کی منصوبہ جو ہے بالا کوٹ رہتا ہے، اور اگر حکومت جو ہے وہ ذخائر
یہاں دریافت کرے یا دوسرے ملکوں سے لے تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ جنگلات بچ سکتا ہے۔ اب جب لوگوں کے پاس ایندھن کے لیے کوئی اور سہولت نہیں ہے تو وہ اوپر سے کہیں جی کہ آپ جنگلات کو بھی بچائیں، تو اس طرح کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی ہے۔ مطلب پہلے حکومت لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، جس طرح ابھی منسرا یا دیگر شہروں کے جہاں پہ گیس ہے وہاں پہ لکڑیاں کون کاٹتا ہے شاہ صاحب؟ تو برف باری کے موسم میں تو لوگوں کی مجبوری ہے، پھر یہ اتنے خوبصورت درخت پودے یہ پھر کاٹ کر ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بانڈی مال مویشیاں ہیں اور اس میں شاید کیمرہ دکھا سکے آپ کو مال مویشی، لیکن چونکہ اس وقت بانڈی کے اندر ہیں ان کے ساتھ زیادہ چھیڑا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو مزید ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ آؤ جی، گندم کی فصل بالکل تیار ہے، اور اس دفعہ فصل شاہ صاحب آپ بتائیں گے کہ اس دفعہ تو فصل سنا ہے کہ اچھی ہوئی ہے، اس دفعہ بارشیں تھوڑا سا رہی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ بارشیں رہی ہیں ٹائملی، بارشوں کی وجہ سے فصل اچھی خاصی ہوئی ہے، لیکن اب جو وقفے سے پورے ملک کے اندر ہی موسم کی صورتحال خراب ہوئی پڑی ہے، اس وجہ سے یہ بارشوں کے سلسلے کی وجہ سے اب گندم خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اس خرابی کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ پکی ہوئی ہے، تقریباً تیار ہے یہ فصل، اچھا لیکن اگر اس کو کاٹ رہے ہیں تو پھر بھی خراب ہو جانی ہے، اگر نہیں کاٹ رہے ہیں تو پھر یہ اچھا، تو خراب ہو یہ جائے گی۔ ہاتھوں سے ہی کاٹی جاتی ہے؟ مطلب وہ بالکل، مشین یہاں پہ سسٹم درانتی ہوتی ہے جس کو اپنی زبان میں دراٹی کہتے جی ہیں، جی وہ اس کو یہاں سے اس کے ساتھ کاٹا جاتا ہے، پھر اس کو باندھتے ہیں، پھر یہاں پہ تھریشر کے ساتھ اس کو دانے الگ کر دیتے ہیں، بھوسا الگ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک اور اگر یہ یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے ارباب اختیار کو، اگر یہاں پہ جی تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیا جائے، یہاں پہ زراعت کے حساب سے کوئی جو تنظیم ہے علاقائی سطح پہ، این جی اوز وغیرہ ہیں، وہ یہاں پہ جو کسان پروگرام چلتے ہیں ان کے، جی جی اس حساب سے اگر یہاں پہ گائیڈنس ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس موسم میں کون سی فصل اگتی ہے، اور اس کے اوپر کھاد کس حساب سے ڈالی جاتی ہے، اور پھر اس کی کٹائی کا کون سا ٹائم ہوتا ہے، اس کی صفائی کا، یا اس کے اندر ادویات جو ڈلتی ہیں کون سی فائدہ مند ہوتی ہیں، وہ اگر ڈل جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب سے کم یہ زمین فصل دے۔ یہاں پہ بارش کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ نہری سسٹم تو ہے نہیں ہے، پانی کا تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ یہاں پانی کا کمی ہے، جس وجہ سے یہاں پہ سبزیاں اور فصل اس حساب سے نہیں ہوتی۔ بڑی اچھی انہوں نے گندم کی فصل تیار ہے، اور ابھی جو لوگوں کو پرابلم، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بارشیں تھوڑا سا اگر وقفہ کریں تو لوگ آسانی سے اپنی فصلوں کو سنبھال لیں۔ اس دفعہ فصل بڑی اچھی ہوئی ہے بارشوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد جی ہم دوسری ایک جگہ پہ جاتے ہیں، یہاں پہ سید رضا حسین شاہ مرحوم اس علاقے کی ایک بہت نامور شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ تو وہ خود تو چلے گئے ہیں، لیکن ان کی جو باغات انہوں نے لگائے تھے، چونکہ ہمارے وہ ایک بزرگ تھے، بھائی تھے، انہوں نے بڑی محنت کی، اور اس وقت جو یہاں پہ گرینری جو نظر آ رہی ہے، یہ وہی کہتے ہیں کہ ایک جو درخت ہے یا کوئی اچھا کام ہے، انسان چلا بھی جائے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس کی یاد، اس کو ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ تو اس ایریا کا ہم شاہ صاحب تھوڑا سا وزٹ کریں گے۔ ان کے صاحبزادہ ہمارے ساتھ ہیں، جو انہوں نے یہ پھل دار پودے لگائے تھے، اور ان کے بچے جو ہیں ان کو بھی اسی طرح شوق کے ساتھ آ کے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مالٹا ہے جی، یہ گرے فروٹ ہے۔ گریپ فروٹ ہے۔ آ جائیں جی۔ ہاں جی، یہ اتھے دا چونکہ زیادہ جس طرح اساں گل کیتی کہ لوکاں دا پیشہ جڑا ہے وہ زمینداری ہے، یہ بانڈی مال مویشی ہے، یہ انہوں دے کھرلی، اس کو دیسی زبان میں کھرلی آختے ہیں جی۔ کھرلی آتے ہیں، پوری تھائی انہوں ہے، کو پھر تسی دیہڑی اتھے بن دیو؟ دیہڑی بندے ہیں توپا دی خاطر۔ اچھا ہاں جی، اندر گرماش ہوندی ہے اس موسم وچ، اچھا اس وجہ تو وہ کر جلدے ہیں، جانور جڑے ہیں تھوڑے تنگ بھی ہو جلدے ہیں، دوسرا اچھا، بیمار بھی ہو جلدے ہیں، ٹھیک ٹھیک۔ خاص طور تے جڑے دودھ دین والے ہیں پھر وہ دودھ کٹ دیں۔ تو ہن یہ بانڈی بچ سمجھو اندر ٹھنڈ بھی ہے، یعنی کہ نہ گرمی ہے، اچھا ٹھنڈ والی کوئی اس وقت صورتحال کی، موسم گرم ہے، موسم گرم، موسم گرم ہو سی تے پھر مزید اندر گرمی رہسی، ٹھیک اس گرمی کو بچنا واسطے یہ جگہ اوپن بڑھائی دی ہے باہر، ٹھیک، راتی ویسے موسم ٹھیک ہو جلدا ہے، اچھا تو اس وجہ تو پھر یہ کہ باہر جگہ بڑھا کے اگر کھرلی بڑھائی دی ہے، مضبوطی نال سریے لائے دی، رسی لائی دی ہے ٹھیک احتیاطاً۔ ٹھیک۔ آ جلو شاہ صاحب، یہ نمی اگ جتا ہے تھکیلے ٹھوکے چلتے آسے اچھا لکڑی دے
ٹھیک لیکن وہ بعض دفعہ یہ ہوتا سا کہ بھائی زور دے دے کے قلعہ پٹ کے لے تے پھر کدے نکل جلا ہوں یہ پکا کام کیتا ہے ہوں یہ جڑا بڑا مضبوط ہے اسی وچ ایک تے جڑا اس پہ کہا پتر بند جلدا ہے پوش ہو وہ ضائع نہیں ہوتا ٹھیک ٹھیک دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے کورے کہا سٹے جلدے ایسے آج کل پتر دبانے ٹھیک نکا کر کے ٹھیک ٹھیک یہ بڑی بچت ہو رہی ہے یہ مطلب ہوں ٹوکا مشین آ گئی پتہ مشین یہ بڑی بچت ہو رہی اور دوسرا سب تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسی کرلی دے وچ تسی پانی والا بھانڈا رکھ چھوڑو اچھا لونے دی جلی رکھ چھوڑو پریشانی تو مطلب بچت ہوتی ہے بہت خوب پہلے جی بہت پانی پیالو تے لونے لا بہت چھٹا لو سارا بہت کچھ دیکھ جائے ہاں دیکھیں جی کتنا خوبصورت کوئی بھی انہیں سنو یہ چیز آ جلدی ہے سفیر شاہ صاحب انشاءاللہ تساں دا کول پھر دوبارہ وقت ہویا یا انہاں کول میں تساں کو وزٹ کراساں تھوڑا اساں دے جہا چیک کر کے چیک کر دیں ہاں وہ اچھا یہ بھی انہاں گرے فروٹ ہے ہاتھاں تے لگے دے اچھا ہاں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور کتنے خوبصورت پھول ہیں جی پھولوں دے ہاتھاں تے لگے دے اچھا اچھا انہاں کو بہت شوق ہے اس باغبانی نال ٹھیک پھولاں نال بوٹیاں نال اچھا گرینری نال اچھا سارے دا کریڈٹ سارا انہاں دا ہی ہے ٹھیک اس جگہ تے انگور ہے یہ سوات والا انگور ہے اچھا اور یہ سفید جڑا انگور ہے سندرخانی جس بات ہے اچھا یہ کیڑے موسم میں جے پک جلدا ہے یہ تیار ہو جلدا تقریباً ہے مطلب یہ ہونے شروع ہوئے دے ہاں جی بالکل اس تے مطلب ہونے سٹارٹ ہو گئے اچھا یہ اگست اینڈ تک کر جلسی تقریباً تیار ہو جلسی یہ وائٹ کلر والا اور جڑا بڑا کابل والا اچھا سوات والا ماشاءاللہ انگور جی ہے اس طرح دا ماشاءاللہ انگور ہے جی بہت بڑی گل ہے یہ ایک درخت آ گیا یہ کس چیز ہے جی یہ توت ہے توت ہے اچھا یہ یہ بھی جنگلی پھلدار توت ہے پودا یہ ٹھیک پھلدار ہی ہے ٹھیک اس پہلے لاؤ جی نرسری مرسل بنیادوں تے بڑھائی دی ہے یا نہ یہ اپنی نارمل خوشی اپنی واسطے خوشی واسطے بڑھائی دی جی ہاں وہ پھر میں تساں کو وزٹ کراساں جی ادھر لگائیں اپنے اندر ہو یہ ماشاءاللہ جی کتنا خوبصورت باغ ہے پھلدار پودے لگے دیں پھلدار پودے لگے دیں اور خود وہ اس دنیا تو چلے گئے لیکن ایک ایسا ماحول وہ اپنے اولاد کو اس جڑی چونکہ گرینری ہوندی ہے یہ صحت بخش چیز ہوندی ہے اور ایک سبق ہے اساں سارے واسطے انشاءاللہ سفیر شاہ صاحب تساں کو میں وزٹ کراساں اساں دے ایک دوست ہیں انہاں سو ایک نرسری بنائی دی ہے اور کم از کم 100 کنال زمین لیز تے کہن کے اور انہاں سو ان دا نظریہ یہ ہے کہ جس جگہ تے اسی پودا مطلب لا رہے ہیں یہ خوبانی لا رہے ہیں اسی آلوچا لا رہے ہیں مطلب آلو بخارا لا رہے ہیں تو اس تے جتنی محنت ہے انہاں سو اتھے بادام پستہ کالی مرچ اور کچھ ایسے فروٹ جڑے افغانستان تو امپورٹ کیتے ہیں نایاب قسم دے وہاں بادام دا وہ دستے ہیں کہ 4 سال میں تیار اسی ایک خوبانی جڑی ہے اس تے جڑی محنت کردے ہیں تو وہ کلو دا ریٹ 100-200 روپے سی اس تے بجائے اگر بادام دا بوٹا تیار ہو جاتا ہے 4 سال تو بعد وہ پھل دینا شروع کر سکتا ہے اور اسی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ انہوں دی نرسری تو اسی اس ایریے کو بھی کچھ فائدہ دیواں بوٹے تو دیواں اور طریقہ کار بھی ایکسپرٹ دیواں تاکہ اس ایریے میں بھی وہ مطلب بوٹے ان دے نظریہ اساں کو بہت پسند آئے یہ جڑے زیتون دے درخت اس پہلے لگ رہے اس کا کی کنسیپٹ ہے وہ تھے یہ تساں پودے لائے دینا جی انہیں دسے کہ یہ انگور ہے اور دیگر جس طرح پودے پیچھے لگے انار دیں ہے اس طرح نال وہ پودے بھی لگا دیں وہ تجربات بعض دیہی علاقوں میں بڑے کامیاب ہوئے دیں دیکھو جی کتنا خوبصورت ماشاءاللہ مناظر ہیں بہت خوبصورت مناظر ہیں آؤ جی ماشاءاللہ جی ہوں جی اتنے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ کتنا گرین ہے کتنا خوبصورت ہے اور اس علاقے دی طرف اگر ادارے توجہ دیں تو لوگ جڑے ہیں وہ اتھوں کراچی لاہور اور دیگر شہراں میں جل کے پردیس وچ اپنے بچوں کو دور جڑا وہ رزق کمانا واسطے جلدے ہیں اگر استے ادارے توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس علاقے دے اندر ہی انہوں دے روزگار پیدا ہو سکتے ہیں اور جیاں زراعت کا محکمہ اس کے نال نال وائلڈ لائف ہے اس سے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ ہے انہوں کا کام ہے اتنے لوگوں کو گائیاں منجیاں بکریاں بھیڑاں مفت من بات چونکہ این جی اوز وہ کام کر رہی ہیں دیکھو جی جس وقت تک تحریک انصاف کی حکومت سی عمران خان صاحب دا یہ منصوبہ سا
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹਰ ਘਰ ਕੋ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਲ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ کرو. پورا کرو. لیکن اس وقت جڑے مخالف اپوزیشن دا سی انہاں اس کو ایک مذاق کے طور پہ کہدا کہ کٹا معیشت ہے تے اے انڈا معیشت ہے. شاہ صاحب آج کل تحریک انصاف والوں کو جاندے بھی ہیں تو زیادہ تعریف نہ کرو. اسی تے حکومتی سطح تے گل کر رہے ہیں. تحریک انصاف عمران خان کے جو ہیں بڑے دو رس منصوبے تھے، جس میں احساس کفالت پروگرام تھا، تعلیم کے پروگرام تھے، شجرکاری کے پروگرام تھے، گرین پاکستان پروگرام تھا، بیوٹی پاکستان پلان تھے. اسی طرح جو ہے وہ جو ہمارے نوٹس میں ہیں لوگوں کو اخوت بینک کے ذریعے بلا سود قرضے دیے جا رہے تھے تاکہ لوگ مکان بنائیں. تو ساری چیزیں اچھے طریقے سے ڈیولپمنٹ کر رہی تھیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی گورنمنٹ کا ڈیوریشن جو ہے وہ پورا نہ کر سکے. اور اس کے بعد جو کیا حالات سیاسی منظرنامہ فیچر کے اندر ہے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن ہم یہی کہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ سیاسی جنگ تو لڑ رہے ہیں، لیکن عوام سفر کر رہی ہے، بڑی مایوس ہے عوام. تو سیاستدانوں کا، حکمرانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ رعایا اولاد کی طرح ہوتی ہے، اور جو اولاد ہے وہ اتنی سختی اور تکلیف میں ہے، اور خود جو سیاستدان ہیں وہ بڑے شاہانہ طریقے سے وقت گزاریں. تو یہ تقریباً اگلے جہان میں جا کے وہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پریشان ہے. تو ماشاءاللہ جی بہت اچھا آپ نے ہمیں یہ وزٹ کروایا ہے، اور اس ضرور کریں جی. یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے، عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے. اچھا، عوام کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو سہولت کون دے رہا ہے. سہولت کون دے رہا ہے؟ ہماری طرف سے عمران خان کی حکومت ہو، نواز شریف کی ہو، زرداری کی ہو، یا چاہے جس کی مرضی ہو، جماعت اسلامی کی ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ عوام کی زندگیوں میں بہتری کیسے آ سکتی ہے. کیسے آ سکتی ہے؟ اگر کوئی بندہ عوام کی زندگی میں بہتری کے لیے کیوں، اگر یہ جو حکومت پہ آتے ہیں نا، ان کی ساری طاقت عوام کی ووٹ کی ہے. ووٹ کیا ہے؟ عوام سے ووٹ لے کر یہ طاقت حاصل کرتے ہیں، اور وہاں آ کے اگر عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے تو کل وہ اسی طاقت سے ان کو اتار بھی سکتے ہیں. ان کی ویلیو جو کل ہیرو ہوتے ہیں وہ زیرو بھی ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا مسائل عوام کا مسئلہ حل کرے، چاہے کوئی بھی آ جائے. اگر عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو جو مرضی آ جائے اس ملک کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں. بڑی اچھی تساں گل بات کیتی ہے جی کہ سارے کو عوام دے واسطے سوچنا چاہیے. اس تو بعد اسی اتنے قبر تے ذرا تعزیت کرتے ہیں. ٹھہرو جی آپ کو میں اس علاقے پہ لگائیں جی، بڑا خوبصورت جی نظام ڈنا. اور یہ سامنے جو علاقہ ہے یہ خیر آباد یونین کونسل کرنول کے علاقے ہیں. سامنے یہ باغا کا علاقہ ہے، پٹیاں کا علاقہ ہے، اسی طرح دوگا کا علاقہ ہے. یہ سامنے لگائیں جی یہ آندھا ڈھنا کی آبادی. اور اس کے تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ علاقہ میرا امجد علی جو ہے یونین کونسل پیراں کا علاقہ ہے. اور یہاں پہ اگر سامنے لگائیں تو یہ باؤنڈری لائن ہے یونین کونسل پیراں اور خیر آباد کے. تو جو سامنے جو سڑک ہے وہ میرے خیال میں پیراں کی حدود سے گزر رہی ہے. تو یہ دو علاقے مختلف تحصیلیں ہیں، یعنی خیر آباد جو ہے وہ تحصیل بالاکوٹ کے ساتھ ہے، اور جو علاقہ جو ہے وہ پیراں ہے وہ منسرا کے ساتھ ہے. تو ایک بات میں ضرور سفیر شاہ صاحب کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا تحصیل خیر آباد کے ساتھ یہ جو اب خیر آباد جو ہے کچھ 5-7 سال پہلے لگا ہے، تو یہ پہلے اس کے ساتھ تھا تحصیل منسرا کے ساتھ. اب یہ بالاکوٹ، یہ دونوں تحصیلوں کا ایک آخری میں سمجھتا ہوں کہ کونا ہے. تو جو منسرا والے سمجھتے ہیں کہ ان کو بالاکوٹ والے فنڈ دیں گے، اور بالاکوٹ والے یہ سمجھتے رہے کہ خیر آباد کو جو ہے وہ منسرا والے فنڈ دیں گے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ علاقہ
सदियां गुजरने के बाद पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पसमानदा तरीन इलाकों में इसका शुमार किया जा सकता है कि यहाँ पे जो सड़कें हैं, यहाँ के जो वाटर सप्लाई, जैसा इन्होंने बात की कि जो एक पुरानी आज से 20-25 साल पहले शाह साहब और हम सब लोगों ने मिलकर इन शाह साहब की, इनके वालिद साहब की बड़ी कोशिशें थी, हम सब की। यहाँ पे एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, यंग वेलफेयर सोसाइटी, जिसके ये सरकर्दा रहनुमा थे। तो उस वक्त की कोशिशों से ये सड़क शाह साहब तमीर हुई थी, उस वक्त की कोशिशों से SRSP को यहाँ पे लाया गया था, कमेटियाँ बनाई गई थी। और उसके बाद अगर सियासतदानों पे देखा जाए तो उन्होंने तकरीबन आवाम को मायूस किया है। अगर कोई अच्छा काम है तो शाह साहब आप बताएं इस इलाके में। जहाँ तक आपने कहा है कि यही मसला है, जब से ये पिछले 2 टर्म्स हो चुकी हैं, यूनियन कौंसिल, ये विलेज कौंसिल जो है खैराबाद बनी है, मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना है यहाँ इतना काम नहीं हुआ जितना इन 2 टर्म्स में हो चुका है। अच्छा। 2 दफ़ा यहाँ पे मंतखब हुए हैं नुमाइंदे, और इनको इतना फंड मिल गया है जितना कि हमें पाकिस्तान से लेके आज तक नहीं मिला था। और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहा तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा 8-10 सालों में ये इलाका भी दूसरे इलाकों की तरह तरक्की कर जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। आज का हमारा व्लॉग एंड है। यहाँ निज़ाम डना पे हम मौजूद हैं। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।